اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے کپڑوں کی کمی برداشت کرنا۔ دوسرا حصہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس کے گریبان میں اپنے سینے پر بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے چوغا پہن رکھا ہے جس کے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جبریل، ابو بکر نے اپنا سارا مال مکے کی فتح سے پہلے ہی مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا، اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام پہنچا دیں اور ان سے فرمائیں کہ تمہارے رب تم سے پوچھ رہے ہیں، تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں اللہ کا سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر و فاقے میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ حلیہ حصہ 7 پیج نمبر 105، کنز العمال حصہ 4 پیج نمبر 353۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور تندرستی کی وجہ سے یہ حال تھا کہ میرے اور ان کے پاس مینڈھے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہ تھا جس پر رات کو ہم سو جاتے تھے اور دن میں ہم اس پر پانی لادنے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ کنز العمال حصہ 7 پیج نمبر 133۔ حضرت ابو بردہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھتے تو تمہیں ہمارے کپڑوں کی بو بھیڑ جیسی لگتی، کیونکہ ہمارے اکثر کپڑے بھیڑ کی اون سے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ترغیب حصہ 3 پیج نمبر 394۔ ابن سعد اس حدیث کو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اونی کپڑوں سے بھیڑ جیسی بو محسوس کرتے۔ ابن سعد حصہ 4 پیج نمبر 80۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ بھی حدیث روایت کی ہے جس کے آگے یہ مضمون یہ بھی ہے کہ ہمارے کپڑے اون کے ہوتے تھے اور کھانے کے لیے صرف 2 کالی چیزیں ہوتی تھیں، یعنی کھجور اور پانی۔ ہیثمی حصہ 10 پیج نمبر 325۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اہل صفہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی بڑی چادر نہ تھی، یا تو لنگی تھی یا تو کمبل تھا یا چھوٹی چادر تھی جسے انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا۔ کسی کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہوتی اور کسی کے ٹخنے تک کے قریب تک، اور وہ لنگی کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تاکہ ان کا سطر نظر نہ آ جائے۔ ترغیب حصہ 3 پیج نمبر 397۔ حلیہ حصہ 1 پیج نمبر 341۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اہل صفہ میں سے تھا، ہم میں سے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے نہیں تھے اور ہمارے جسموں پر میل اور غبار اتنا ہوتا تھا کہ جب ہمیں پسینہ آتا تھا تو سارے جسم پر میل اور غبار کی دھاریاں پڑ جاتی تھیں۔ ابو نعیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک آدمی آیا
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی ایک باندی بیٹھی ہوئی تھی جس نے 5 درم والی قمیض پہن رکھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آدمی سے کہا ذرا میری اس باندی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، یہ اس قمیض کو گھر میں بھی پہننے کے لیے راضی نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ہی ایک قمیض تھی، تو مدینے میں جس عورت کو بھی شادی کے لیے سجایا جاتا تھا وہ آدمی بھیج کر مجھ سے یہ قمیض ادھار لے لیا کرتی تھی۔ ترغیب حصہ 5 پیج نمبر 164۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔